اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا رسول اللہ، اشہد ان محمدًا رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ ومسیح رسول اللہ وخلیفتہ بالعافیہ، اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی حجۃ اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر عمل، حی علی خیر عمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام، رحم اللہ عبدا اعان ولدہ علی برہ بالاحسان الیہ والتعلف لہ وتعلیمہ وتادیبہ۔ حضرات، تربیت اولاد کے تحت گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ آج کچھ احادیث اسی موضوع سے متعلق اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا اعان ولدہ علی برہ، خداوند عالم اس شخص کے اوپر رحم فرمائے کہ جو اپنی اولاد کی مدد کرے نیکی کے سلسلے میں، یعنی اولاد نیک کام انجام دے، اس سلسلے میں باپ جو ہے وہ مدد کرے، بالاحسان الیہ والتعلف بہ، اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، نیکی کرے بھلائی کے ساتھ، والتعلف لہ، اور مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وتعلیمہ وتعدیبہ، اور اس کی تعلیم کے سلسلے میں اور اس کے ادب کے سلسلے میں، تین چیزوں میں انسان مدد کرے، ایک تو اولاد کی نیک کام کرنے میں، نیکی کی طرف انہیں لے جانے میں، دوسرے تعلیم کے لیے اور ادب کے لیے۔ یہ نصیحت اس حدیث کے اندر والدین کو کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے اس حدیث کے اندر کوئی سن و سال کی بات نہیں ہے کہ بچہ کس عمر میں ہو کہ والدین جو ہے یہ کام کریں، بلکہ جب تک یہ زندگی وفا کر سکے اور جب تک انسان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنے اولاد کو نیکی کی طرف دعوت دے سکے، نیکی کی طرف اسے بلا سکے، اس کی تعلیم اس کے علم میں اضافے کا سبب بن سکے، اسے اچھا ادب سکھا سکے، اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، رحم اللہ عبدا، اللہ رحمت نازل فرمائے اس باپ کے اوپر، یہ بالفظ دیگر جو ہے وہ امام کی ایک دعا ہے باپ کے حق میں، لیکن اس باپ کے حق میں کہ جو اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ اگر باپ نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے تو عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ پھر وہ اس دعا کے اندر شامل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دعا میں وہی باپ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ کام، یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہا ہو۔ تو بہرحال اس سے پہلے بھی کچھ مطالب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھیے بچپنے کا دور، یعنی حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 7 سال تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، سید ہے، سید و سردار ہے۔ تو اب اس دور کے اندر جو ہے وہ انسان کس طرح سے تعلیم و تربیت کرے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے پھر اسی طرح سے تعلیم دے کہ جیسے ایک بادشاہ کو کوئی بات سکھائی جائے، کوئی بات بتائی جائے، یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ سردار ہے اور آپ جو ہے وہ ایک رعایا ہیں۔ دیکھیے اس چیز کو جو ہے وہ آپ معمولی تصور نہ کیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احادیث موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے تھے۔ اب کوئی یہ تصور کرے کہ صاحب پیغمبر کی اتنی عظمت، پیغمبر کا اتنا بلند مقام، اور پیغمبر اسلام جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا اور انہیں کھیل ہی کھیل میں کچھ سکھا دینا، یہ واقعاً جو ہے وہ قابل تحسین امر ہے۔ اور پیغمبر کو امت کو دعوت دینی ہے، امت کو راستہ سمجھانا ہے، اس لیے پیغمبر اسلام جو ہے وہ اس طرح کا عمل اختیار فرماتے تھے۔ تو بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث، اور یعنی ایک نفسیاتی حدیث
میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ فشار نہ ڈالا جائے. اب بہت سے لوگ جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ بچہ ان کا نماز شب پڑھے ان کے ساتھ، تو یہ جو ہے وہ زیادتی ہے، یہ بے انصافی ہے. بچہ بچہ ہے، اسے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اسے تعلیم دیجیے تو بہتر ہے. تو بہرحال یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تستحب ارامت الغلام فی صغرہ لیکون حکیما فی کبرہ. امام فرماتے ہیں کہ بچوں کا شرارت کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اچھا ہے بچپنے کے اندر، تاکہ وہ بڑے ہو کے حکیم اور بردبار بن سکے. یہ حدیث معمولی نہیں ہے. اس حدیث میں پیغمبر امام جو ہے وہ بچوں کی نفسیات کو بتا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ دیکھیے جو بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ شرارتی بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھیے ایک سیدھے سادے بچے کو جو ہے وہ راہ راست کے اوپر لے آنا اور اسے کچھ سکھا دینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ذہین بچے کو کہ جس کا دماغ جو ہے وہ شرارت میں زیادہ ہو، اصل امتحان جو ہے وہ انسان کا وہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بچوں کی شرارت کے اوپر جو ہے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں قطعاً ناگوار ہوتا ہے. یہ بچے کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ اپنی طبیعت کو کہاں لے جائے گا، وہ تو اس فطرت ہے اس کے ساتھ میں. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے محبوب ہے شرارت بچے کی. بلکہ ایک صاحب اور یعنی واقعاً ایک پڑھے لکھے انسان اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنے والے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، حالانکہ مزاح میں کہی گئی بات ہے کہ بچہ اگر شرارت نہ کرے تو اس کی پٹائی کرو. یہ حالانکہ مزاح کی والی بات ہے، لیکن یہ کہ اب بچے کی فطرت کے اندر شرارت ہے تو آپ اسے اس کی فطرت سے کیسے ہٹا دیں گے؟ یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ بچے کے جو بچپنے میں شرارت کر لیں، وہ شرارت کر کے جو ہے وہ شرارت سے عاجز آ جاتے ہیں اور پھر حکمت کے دروازے، پھر بردباری کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں. اور وہ بچے جو بچپنے میں شرارت سے روک دیے جائیں، اب ان کے لیے حالات ایسے بن جائیں یا جو صورتحال ان کے ساتھ میں ہو، جو بھی ہو، اور وہ شرارت نہ کر پائے، پابندی ان کے اوپر زیادہ ہوں، تو عزیزان گرامی وہ بچے پھر زندگی بھر شرارت کرتے ہیں، وہ زندگی بھر جو ہے وہ شریر بن جاتی ہے. تو بہرحال ایک نفسیاتی حدیث تھی کہ جسے بہرحال میں نے دیکھا تو آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. عزیزان گرامی دیکھیے بہت حساس موضوع ہے. آنے والی نسلیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر پرورش پانے والے بچے جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج یہ بچے ہیں، کل دنیا انہی کے ہاتھوں میں ہوگی، کل سماج جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصیکم بالشبان خیرا فإنہم ارق افئدۃ ان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا فحالفنی الشبان وحالفنی الشیوخ. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جوانوں کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں. کہ بہت یعنی اگر محسوس کیجئے کہ پیغمبر یہ فرمائے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں. پیغمبر جن پہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں وہ یہ فرما رہے ہوں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جوانوں کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر کے ساتھ پیش آؤ. کیوں؟
فرماتے کہ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، اس لیے کہ وہ دل کے اعتبار سے بہت نازک ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں، اور صاف دل ہونے کے ساتھ ساتھ نازک دل ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ یعنی ڈنڈے کے زور کے اوپر جہاں تعلیم دی جا رہی ہو، دی جاتی ہو، اسے آج کے ماہرین نفسیات جو ہے وہ بالکل غلط بتاتے ہیں۔ ایک بچہ کلاس کے اندر اگر ایک مرتبہ جو ہے وہ تنبیہ کی وجہ سے جو ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے تو کئی گھنٹے کے لیے وہ اپنی اس نارمل حالت سے جو ہے وہ نیچے چلا جاتا۔ یہ اب دیکھیے انگریزی اسکولوں میں اور سرکاری اسکولوں میں بہرحال اس چیز کے اوپر جو ہے پابندی لگ گئی ہے۔ یہ اگر کہیں زندہ ہے تو بہرحال ہمارے دینی مدارس میں اور دینی سلسلے کے اندر جو ہے وہ وہاں تو یہ زندہ ہے آج بھی، تنبیہ الغافلین کے ذریعے سے بچوں کی غفلت کو جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے نازک دل ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعثنی بشیرا و نذیرا، اور مجھے بشیر اور نذیر بنا کے جو ہے وہ بھیجا گیا۔ فحالفنی الشبان، جوانوں نے میرا ساتھ دیا ہے، وخالفنی الشیوخ، اور بوڑھوں نے میرے مخالفت کی ہے۔ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے کہ وہ افراد کے جو پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، سب سے پہلے ان میں آپ کو جو ہے وہ غلاموں کی تعداد ملے گی۔ وہ سماج کے بااثر سمجھے جانے والے افراد، ان تک اسلام جو ہے وہ بعد میں پہنچا۔ سماج کے چودھری قسم کے لوگ، سماج کے یعنی شریف شرفا سمجھے جانے والے لوگ، انہوں نے اسلام جو ہے وہ کہیں بعد میں جا کے قبول کیا۔ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں کمزور طبقہ، جوان طبقہ، یہاں اس حدیث کے اندر خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بوڑھوں نے مخالفت کی ہے، جوان جو ہے وہ میری بات کے اوپر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سادہ ہیں، سادہ ہیں، اسی بنا کے اوپر انہیں اگر راہ راست کی طرف اگر بلا لیا جائے گا تو وہ راہ راست کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر انہیں ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں غلط راستہ انہیں دیکھنے کو میسر ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غلط راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ نرم دل ہوتے ہیں، صاف دل کے صاف ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جوانوں کے متعلق۔ اور دیکھیے یہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم موضوع جو ہے بہرحال نہیں ہو سکتا کہ ہم آنے والی نسلوں کو جو ہے کس طرح سے دین اور ایمان جو ہے وہ ان کے سپرد کریں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اہم موضوع جو ہے وہ بہرحال نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ اولاد کو کیسے نصیحت کی جائے، حالانکہ عمومیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، صرف اولاد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلانے والے، دین کی طرف بلانے والے، حق کی طرف بلانے والے بنو بغیر زبان کے۔ دیکھیں زبانی طور کے اوپر حق کی بات کر لینا اور حق کی دعوت دینا بہت آسان ہے، آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مؤثر بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ کامیابی صرف تقریروں کے ذریعے سے نہیں ہوتی، لیکن تقریروں کے ذریعے سے اگر اصلاح ہو گئی ہوتی تو نہ جانے کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، پورا سماج ہی جو ہے وہ سدھر گیا ہوتا۔
تقریروں سے جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے بنو، لیکن زبان سے نہیں، زبان کے علاوہ کس سے؟ لِيَرُوا مِنْكُمُ الْبِرَّ وَالْاجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ، اور فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے اندر جو ہے تقوی و پرہیزگاری دیکھیں۔ جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں گے تو سماج میں اس کا اثر ہوگا۔ یہ زبانی تقریر کرنے سے کہیں زیادہ کارگر ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دی جائے، انسان خود جو ہے حق کے اوپر عمل کرے، والاجتہاد کوشش، والصلاۃ نماز، اور خیر۔ اب یہ خیر کہہ کے جو ہے تمام نیکیاں اس کے اندر جو ہے وہ شامل امام نے فرما دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ، یہ ہیں اصل چیزیں جو دعوت دینے والی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ ہر جگہ یہ پائیں گے کہ اسلام تب تک پھیلا ہے جب تک مسلمان صاحب کردار تھے، اور اب اسلام سے الگ ہٹ کے آپ شیعت کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو شیعت بھی جو ہے اس وقت تک پھیلی ہے جب تک شیعہ صاحب کردار تھے، اور جب شیعت کے اندر جو ہے وہ عمل میں نقص اور کمزوری اور ضعف پیدا ہوا ہے، اب شیعت کی طرف جو ہے وہ دنیا اس طرح سے نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ایک انقلابی صورتحال جو ہے وہ بری تھی، شیعت جو کا کریکٹر تھا جسے دیکھ کے جو لوگ جو ہے وہ شیعت کی طرف آتے تھے۔ تو بہرحال یہ روش امام فرماتے ہیں کہ یہ روش ہے کہ جو انسان کے لیے کارگر ہو سکتی ہے۔ اور اولاد عزیزان گرامی، ماں باپ کی یا تو نقالی کرتی ہے یا ماں باپ کے اوپر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ رد عمل کھل کے آپ کے سامنے ظاہر نہ کر سکے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جو ہے رد عمل ظاہر کرتی ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یا تو نقالی کرتی ہے تو جب آپ کا ہی عمل خود صحیح نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے آپ کی نقالی کر رہے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ خراب ہی ہوگی، بہتر تو کسی بھی صورت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، آج ایک حدیث اور ایک خاص پہلو اور نقطے کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے دور کے آداب تسلیم کرنے کے اوپر زبردستی نہ کرو۔ اپنے دور کے، اپنے زمانے کے تمہارے اپنے خاص آداب، اس کے لیے جو ہے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، تھوپو مت ان کے اوپر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، اس لیے کہ وہ پیدا ہی اس زمانے میں کیے گئے ہیں کہ جو تمہارا زمانہ نہیں ہے، تمہارا زمانہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر 50 سال کے اندر ایک نئی صورتحال جو ہے وہ دنیا کی سامنے آتی ہے، قوموں کی۔ اب آپ جو ہے وہ ایک ہی روش ہر دور کے اندر جو ہے لاگو کرنے کی کوشش کریں تو اس میں جو ہے کبھی کامیابی میسر نہیں ہو سکتی۔ حالات بدلتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو نہیں بدلتی۔ مثلا دین کی تعلیمات یہ 1400 سال پہلے جو تھی وہ آج بھی وہی ہے۔ نماز واجب آج سے 1400 سال پہلے بھی تھی، جو پیغمبر نے کی تھی آج بھی واجب ہے۔
اور اسی شان سے واجب ہے، اتنی تعداد کے ساتھ واجب ہے، اور اتنی اسی کیفیت کے ساتھ واجب ہے۔ تو دین تو نہیں بدلتا، اخلاقیات مثلا سچ بولنا، امانت داری سے کام لینا، ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں بدلتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو بدلتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر مثلا لباس، غذا، اب اس سلسلے میں جو ہے وہ انسان آج سے 50 سال پرانی ڈشیں جو ہے وہ اولاد کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے۔ اب جو آج کی ڈشیں ہیں اب وہ آپ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور بچے اسے جو ہے وہ کہیں زیادہ دلچسپی سے جو ہے کھاتے ہیں، تو بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے کہ یہ نہیں، یہ تو مثلا انگریزوں کی اور یوروپینس کی جو ہے وہ تقلید ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں تقلید کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ جائز ہے۔ اب اسے جو ہے وہ آج کے دور کو جو ہے وہ ہم تھوپنا چاہیں، پچھلے دور کو آج کے دور میں تھوپنا چاہیں، تو یہ کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں۔ لباس اسی طرح سے، دیکھیں لباس وہ لباس یقیناً غلط ہے کہ جو عریانیت کے اوپر مبنی ہو، جس میں عریانیت ہو، لیکن لباس کا طرز بدل جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو تنقید کا جو ہے وہ کوئی حق حاصل نہیں، لیکن بعض ذہن جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیے قوموں کے حالات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، آج وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ پرانے خیالات جو ہے وہ آج کے دور کے اوپر تھوپیں گے، ظاہر ہے کہ کبھی کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے بچے کامیابی کی منزلوں سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ آج کے کیا مخصوص حالات ہیں، انسان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بچے کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں، دیکھیے اولا تو اس کے اندر جو ہے وہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے، اکراہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اکراہ جب خدا ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تو اگر وہ جبری طور کے اوپر اگر ساری کائنات کو جو ہے وہ مسلمان بنانا چاہتا تو کیا نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن جبر اس نے پسند نہیں کیا، دین کے معاملے میں جبر نہیں پسند کیا۔ تو عزیزان گرامی، ان کے اپنے میلان کے اوپر، ان کے اپنے ذوق کے اوپر، ان کے اپنے شوق کے اوپر ان کے لیے بہتر راستہ معین کرنا، اس کی نصیحت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جبر کے ساتھ عزیزان گرامی، جبر کے ساتھ کامیابی جو ہے وہ میسر نہیں ہو سکتی۔ کامیابی تبھی میسر ہوگی کہ جب انسان خوشی اور رغبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوگا۔ تو بہرحال وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم السباحۃ والرمایا، اپنی اولاد کو تیرنا اور تیر اندازی سکھاؤ۔ تو اب عزیزان گرامی، آج کے دور میں جو ہے کوئی انسان جو ہے بچوں کو تیر کمان لا کے دے اور بچے کو تیر اندازی جو ہے وہ سکھائی جائے، کہ تیر پرانے ہو گئے۔ یہاں پیغمبر کا مقصود تیر کیوں ایک ڈیفنس کا، ایک جنگ کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، آج کے دور کے اندر یہ حدیث کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی انسان جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ قوی ہو، اور تاکہ دشمن اور مخالف کا مقابلہ جو ہے وہ انسان آسانی کے ساتھ کر سکے۔ سباحہ یعنی تیرنا سکھاؤ۔ اب دیکھیں تیرنا آج کے دور میں بھی ایک ہنر ہے، اور بہرحال اس کے مقابلے وغیرہ بھی جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔
اب اسے جو ہے لوگ کہیں کہ صاحب یہ بالکل بیہودہ اور واہیات چیز ہے، وقت کی بربادی ہے، بچوں پڑھنے میں ٹائم لگاؤ، کتابیں پڑھو اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہ جاؤ۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تیرنا انہیں سکھاؤ۔ یہ تیرنا جو ہے وہ ایک جسمانی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی انسان کی ضرورت بھی ہے۔ آج کی بہرحال آج بھی ضرورت تو کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے انسان کے لیے۔ تو بہرحال پیغمبر کا یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ہمیں بچوں کو آج کے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب بہت زیادہ وقت کے دامن میں جو ہے گنجائش نہیں ہے، میں نماز جمعہ کے وقت کے متعلق آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ تکرار کروں۔ دیکھیے بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ نماز جمعہ کے خطبات کی اپنی جگہ کے اوپر اہمیت ہے، اور 4 رکعتی نماز کی جگہ کے اوپر، ظہر کی 4 رکعتی نماز کی جگہ کے اوپر 2 رکعت نماز جمعہ، اس میں 2 رکعت جو ہے وہ ایک طرح سے خطبے نے لی ہے۔ تو بہرحال خطبات کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور لہذا خطبات جو ہے وہ بہرحال سننے چاہیے، اور اس کے متعلق علماء کرام کے جو فتوے ہیں وہ بھی اس کی اگر دیکھیے تو آپ اس کی اہمیت اور افادیت کو واضح کرنے والے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آغا سیستانی کے نزدیک 40 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ خطبے نہیں ہونے چاہیے۔ زوال کے 5-7 منٹ بعد جو ہے وہ خطبہ شروع ہو جائے، اور 40 منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ 40 منٹ سے لے کر 120 منٹ تک، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک اگر خطبے ہوں تو پھر احتیاط واجب آغا کے یہاں یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ اگر کسی دوسرے کی تقلید کرے آغا سیستانی کے علاوہ اس مسئلے کے اندر، تب تو اس کا مسئلہ حل ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جو ہے وہ 2 حل ہیں، یا تو ہم آغا سیستانی اس مسئلے کے اندر آغا سیستانی کے بعد جو عالم ہے اس کی تقلید کرتے ہوئے ہم نماز جمعہ منعقد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ کیسے سمجھایا جائے گا کہ احتیاط واجب یہ ہے، اور احتیاط واجب کے ذریعے سے اس طرح سے مسئلہ حل ہوگا۔ لہٰذا یہی ہے کہ 15 منٹ پہلے کر لیا جائے۔ تو بہرحال اب جیسے جیسے وقت کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اب اس وقت جو ہے وہ 1:55 تک 12:55 تک جو ہے وہ گنجائش ہے، اور 12:55 کے بعد جو ہے وہ خطبہ شروع ہو جانا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہوں۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد للمعاصی العباد الا کرم وجود ولا کثرت الذنوب الا